بیٹیوں نے کہا کہ آؤ آپ نے ہماری ہیلپ کی. حضرت شعیب کی بیٹیوں نے نا, پتہ ہے نا اسٹوری, سب کو پتہ ہے. تو جب وہ گھر کا راستہ دکھا رہی تھی تو حضرت موسیٰ نے کہا شعیب کی بیٹیوں سے کہ آپ آگے نہ چلو, پیچھے چلو, میں آگے جاتا ہوں, ڈائریکشن آپ مجھے پیچھے سے پتھر مار کے بتانا, ٹھیک ہے. اتنا احتیاط. دیکھیں مردوں کا حجاب, حضرت موسیٰ حجاب کر رہے ہیں, یہ مرد کا حجاب ہے. برٹش کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ, آگے عورت جائے تاکہ اس کو دیکھ سکے, لیکن اسلام کہتے ہیں نہیں, عورت پیچھے رہے تاکہ اس کی رسپیکٹ ہو. آگے مرد گارڈ کی طرح ہے, جیسے کوئین آگے نہیں چلتی, آگے ایک گارڈ چل رہا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو ہم کوئین ہیں, ہماری رسپیکٹ ہے. نماز میں بھی ہمیں کہا ہے کہ پیچھے کھڑے ہو مرد کے, آگے کھڑے نہ ہو, یہ رسپیکٹ ہے. بچپن میں میرا بھائی ہنس کے کہتا تھا میں لڑکا ہوں آپ لڑکی ہو, میں آگے کھڑا تھا آپ پیچھے کھڑی ہوتی ہو. تو میں نے کہا اچھا یہ بات ہے, تو میں لڑکی ہوں, میں کوئین ہوں, میں پرنسس ہوں, میں پیچھے کھڑی ہوتی ہوں, تم میرے گارڈ ہو, تمہاری رسپانسبلٹی ہے میرا خیال رکھو, تم سے خدا پوچھے گا, تمہیں کرنا ہے. الرجال قوامون علی النساء, تو میری اپنی رسپیکٹ ہے, ہمیں پیچھے رکھتے ہیں میری رسپیکٹ, کیونکہ میرے اندر ایک جمال ہے, ایک اٹریکشن ہے, ایک نور ہے جو تیرے اندر نہیں ہے, مجھے اللہ نے ایکسٹرا دیا ہے, صحیح ہے نا, ایکسٹرا ہے نا میرے پاس, تو اس لیے میں اس طرح پیچھے کھڑی ہوتی ہوں. اس میں میری عزت ہے. اگر میرا گارڈ مجھ سے آگے جا رہا ہے تو اس میں کوئی میری انسلٹ نہیں ہے. تو یہاں پر جب بابا نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے قرآن میں سورہ قصص میں آیا ہے وَتَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء, کہ شعیب کی بیٹیاں ایسے حیا کے ساتھ چل رہی تھی. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی کہا ہے جب کوئی اسٹریٹ میں چل رہی ہوں عورتیں, اس کا مطلب ہے عورت کو چلنا ہے, باہر نکلنا ہے. حجاب کا مطلب یہ ہے کہ عورت تو نکل, جب نامحرم کے سامنے آ تو اس کو پہن. عورت کو ایکٹیو ہونا ہے نا, اس کا مطلب یہ نہیں حجاب یہ نہیں عورت گھر میں بند رہے, نہیں. اگر مثلا ٹنا میں کارز ہی نہیں ہے تو ٹریفک رولز کس لیے بنیں گے؟ اگر روڈز نہیں ہے, کسی کے پاس بھی گاڑی نہیں ہے. میں نے فرسٹ ٹائم اپنی لائف میں دیکھا کہ یہاں انسان وہ چلاتے ہیں جو گدھے چلاتے ہیں, میں حیران ہو گئی. میں اور زینب ہم نے کہا یہ کیا, فرسٹ ٹائم میں نے اپنی لائف میں ایسا دیکھا کہ انسان بیچارے چلا رہے ہیں. بہت عجیب تھا میرے لیے, انسان ابھی تک یہاں پر ہے, کیا کتنا ظلم ہو رہا ہے یہاں, بہت ظلم ہو رہا ہے. تو اگر یہاں پر گاڑیاں ہی نہیں ہیں تو ٹریفک رولز بنیں گے. اگر سب اسی طرح چلائیں, انسان چلائیں, تو پیٹرول پمپ ہوں گے؟ نہیں. پیٹرول پمپس ہیں, ٹریفک رولز ہے, اس کا مطلب ہے یہاں پر گاڑیاں ہیں. حجاب رول ہے, اس کا مطلب ہے عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے. تو حجاب خود کہہ رہا ہے عورت آؤ ایکٹیو رہو, تمہیں کچھ کرنا ہے, صحیح نا, یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شعیب کی بیٹیاں اتنی حیا سے چلی. حدیث میں ہے کہ عورت جب روڈ پر چلے تو کنارے سے چلے, بیچ میں چلے گی تو پوری باڈی نظر آئے گی ایسے ایسے. اب انفارچونیٹلی آج کل تو ہمیں کہتے ہیں اس طرح سے چلو, ایسے چلو, ماڈلنگ کرو تاکہ اور زیادہ تمہاری بیوٹی نظر آئے. کتنی بے حیائی ہے یہ, ٹھیک ہے نا, بہت عجیب ہے, بہت عجیب ہے. جس کو دکھانا ہے اس کے لیے ہم تھک جاتے ہیں پھر سارا باہر دکھا کے, اور جس کو نہیں دکھانا وہاں ہم دکھاتے ہی. بالکل لاجیکل نہیں ہے. انشاءاللہ کل میں یوز کے لیے جو پروگرام کروں گی اس میں بتاؤں گی کہ اور کیا اس خوبصورت حکم کے بارے میں ہے. تو انشاءاللہ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں کہ ہم نصیحت کبھی بھی ڈائریکٹلی نہ کریں. میں آپ کو مثال دیتی ہوں. ایک مرتبہ میدان عرفات اور ایک جوان لڑکا کسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا. نبی وہاں تشریف فرما تھے. نبی نے یہ نہیں کہا کیا دیکھ رہے ہو, سر نیچے کرو, بری بات ہے, گناہ ہے, آج اتنا بڑا دن ہے. علماء ایسے بھی نہیں کہتے. اچھے علماء میں نے اچھے صرف دیکھے ہیں, آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا دیکھا ہے, لیکن میں نے صرف اچھے علماء دیکھے, اس لیے میں علماء کہتی ہوں, ٹھیک ہے. بہت اچھے علماء, باعمل علماء ہمیشہ کوشش کرتے سیرت نبوی پر چلے. تو نبی نے پتہ کیا کہا جب دیکھا کہ یہ جوان نامحرم کو دیکھ رہا ہے, تو کہا کہ درود اور سلام ہو ان آنکھوں پر جو قیامت کے دن نورانی ہوں گی اور جو نابینا نہیں ہوں گے, کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا. جوان سن رہا تھا اور سمجھ گیا اچھا پروفٹ کا اشارہ میری طرف ہے. دیکھیں زیادہ اثر ہوا, شرمندہ ہوا, احترام کے ساتھ اس نے اپنی نظروں کو جھکایا اور خود سے رونے لگا. یہ ہے بہترین طریقہ.
ایک مرتبہ ایک اور شخص نے برا کام کیا تو امام نے کہا الحسن حسن ومنک احسن لمکانک منا، القبیح قبیح ومنک اقبح لمکانک منا، اچھا کام اچھا ہے لیکن اگر میرا چاہنے والا کرے، امام کا چاہنے والا کرے تو وہ حسن نہیں بلکہ احسن ہو جاتا ہے، بہت اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا سٹیمپ بھی لگا ہوا ہے۔ اور برا کام برا ہے، میرا چاہنے والا کرے نا تو اور برا ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس فیملی کا، ہمراج فیملی کا شخص برا کرے تو بہت بری بات ہے، تمہارا نام ہمارے نام کے ساتھ، ایک خاندان والے کہتے ہیں نا ایسا، اس طرح معصومین ہمیں کہہ رہے، اس نے برا کام کیا تھا تو امام نے کہا تم برا کرو گے تو ہمارا نام بھی برا ہوگا۔ اور نصیحت کرنا، جب آپ ایڈوائز کرو، جب آپ بچوں کو سمجھاؤ تو اس میں یہی ہے زبان من نہ زبان تو، فارسی میں کہتے ہیں، یعنی نہ کہو کہ ٹھیک ہے تو جا اس طرح، تو پڑھ اس، تو نہ پڑھ، تو یہ کر، کل تیرا فیوچر خراب ہوگا، تو پچھتائے گی، تیرے ساتھ ایسا ہوگا، نہیں، بلکہ میں تو میری جان ہے، تو میرے وجود کا حصہ ہے، آپ اگر نہیں پڑھو گی میری جان، میری فاطمہ، میری علی، میری زینب، تو کل میرا کیا ہوگا، میں کیا کروں گی، تو اس کو فیل ہوگا کہ اچھا ماما مجھ سے ہے، میں ماما سے ہوں، ہم ایک ہیں، یہ تو زبانیں تو نہ کر، تو نے یہ کیا، تمہیں ایسا ہوگا، تیرا فیوچر خراب ہوگا، نہیں بلکہ میرا کیا ہوگا، صحیح، دونوں کو یہ کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے، جیسے کہ معصومین بھی بہت زیادہ یہ کام کرتے تھے۔ اور دوسرا، کسی کے سامنے کبھی بھی نصیحت نہ کریں۔ میرے پاس جب کبھی کبھی مائیں آتی ہیں، یہاں تو کوئی نہیں آئی لیکن بہت زیادہ ہوتا ہے، آ کے کہتی ہے نا میری بیٹی نے یہ کیا وہ کیا، ایسی ہے ویسی ہے، آپ اس کو ذرا سمجھاؤ، تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میں کہتی ہوں نہیں، لوگ سن رہے ہیں، لوگوں کے سامنے کبھی بھی نہیں بتانا چاہیے، کبھی بھی لیبل بھی نہیں لگانا چاہیے۔ مثلا میرا بیٹا شرمیلا ہے تو میں بار بار نہیں کہوں تم بہت شرمیلا ہو، تم بہت ایسے ہو، نہیں، آپ جتنا کہو گے وہ اتنا اور زیادہ ہو جائے گا۔ اس کے سامنے ایک دفعہ بھی نہیں کہو کہ تم بہت غصے والے ہو، لیبل نہ لگاؤ۔ ہم لیبل لگا لیتے ہیں، فیملی میں ہوتا ہے نا، لیبل لگاتے ہیں، فلانی غصے والی چھے، فلانی ایسے والی چھے، فلانی استے والی چھے، پتہ نہیں کیا کہ اپنی طرف سے وہ بیچارہ بدل سکتا ہے، لیکن آپ اتنا اس کو کہتے ہو کہ وہ بدل بھی نہیں پائے گا، وہ یہ سست چھے، پتہ نہیں یہ ایسا چھے، جو بھی برائیاں ہیں ہم لوگ اس پہ لیبل لگا دیتے ہیں، سٹیمپ لگا دیتے کہ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے اس کی وہ نیگیٹیوٹی اور سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو خود نہیں پتا اور آپ اس کو اور زیادہ مضبوط کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ٹائم کم ہے، خدا ہمیں توفیق دے۔ یہ تمام باتوں کے لیے ہمارے پاس حدیثیں بے شمار موجود ہیں، آپ لوگ نہ تھکے تو میں صرف حدیثیں پڑھتی جاؤں، اگر آپ لوگوں کو عربی آتی ہو تو میں صرف عربی پڑھتی جاؤں اور آپ لوگ سمجھتے جائیں۔ اتنی حدیثیں ہمارے پاس تربیت اولاد، تربیت نفس اس کے بارے میں موجود ہیں۔ ہم لوگ اتنے خوش نصیب ہیں، ہم لوگ رچ ہیں علم میں، ایمان میں، عمل میں، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے بہت خوش نصیب ہیں۔ اور یہ ساری تعلیمات، یہ پیاری پیاری باتیں ہم تک پہنچی ہیں تو ان تمام قربانیوں کے صدقے جو اہل بیت نے اٹھائی، جو زینب کبریٰ نے اٹھائی۔ ہمیں معلوم ہے نا، جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں اس حالت میں دیکھا، اتنی قربانیاں دیں، لیکن اس کے باوجود بی بی نے کہا امام حسین کے اس زخمی بدن کو، اس شہید سید الشہداء کے بدن کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا کر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان القلیل۔ یا زینب کبریٰ، کس دل کے ساتھ آپ نے اپنے بھائی کے اس زخمی بدن کو دیکھا اور کہا پروردگارا میری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ خداوندہ، جناب زینب کی قربانیوں کا صدقہ، وہ شجاعت جو زینب میں تھی اور وہ یزیدیوں کے سامنے اسلام کا پرچم لہراتی رہی، حسین زندہ باد کے نعرے بلند کرتی رہی، بار الہ وہ شجاعت ہم سب کو عنایت فرما، تاکہ اس زمانے کے یزیدیوں کے سامنے ہم بھی شجاعت کے ساتھ زینبی کردار، زینبی پیغام، حسینی پیغام کو پھیلاتے رہیں۔ پروردگارہ، دنیا میں زیارت معصومین اور آخرت میں ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ خداوندہ، ماہ مبارک رمضان کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، بار الہ ان سے ہمیں محروم نہ رکھ۔
خداوندہ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں. بار الہ ہمارے رزق معنوی رزق جسمانی میں برکت عنایت فرما. پروردگارہ شر جن و انس کو ہم سے محفوظ رکھ. پروردگارہ ہم سب کے زمانے کے امام، زندہ امام، مہربان امام یوسف الزہرا امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے قلب مقدس کو ہم سے راضی اور خوشنود رکھ اور ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.